پر اسٹیبلشمنٹ حاوی ہو گئی، جس اسٹیبلشمنٹ نے سارے ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے۔ کاش مجھے عمران خان اجازت دے تو میں ایک ایک کا نام لوں، اس لیے ڈر اور خوف کا بت ہم سب نے توڑ دیا ہے۔ اب ایک ایک کا نام اس دستور چارہ دستور پہ لیا جائے گا۔ قانون کی حکمرانی ہوگی، بدماشوں کی حکمرانی نہیں ہوگی، بغیرتوں کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اور جب سپریم کورٹ نے 14 مئی الیکشن کا فیصلہ کیا ہے، ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کالا کوٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، قانون اور آئین کے ساتھ، ہمارے نامور وکلا نے جو اعلان کیا ہے ان کے ساتھ خدا کے فضل سے کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں پاکستان کے سارے آزاد میڈیا کا اپنے وکلا کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جمہوریت کے لیے، قانون کے لیے اور آئین کے لیے آواز اٹھائی ہے، پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ آج ہمارا اس سپریم کورٹ سے جو ہمارے پشت پہ ہے، سب سے بڑے جج پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے طلباء، سول سوسائٹی کے لوگ، بنیادی حقوق رکھنے والے سارے پاکستانی آج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈیفنس سیکرٹری کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، وزارت خزانہ کے افسر اور خاص کر اسحاق ڈار کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر آرٹیکل 6 آج لگنا چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتوں کی توقیر کا مسئلہ ہے، عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے پوری دنیا کے پاکستانی جس ملک کے اندر ہیں، آج آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی عظمت کو، پورے سپریم کورٹ کے ججز کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج کا فیصلہ آرٹیکل 6 کا پاکستان کی جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے زندگی اور موت ہے۔ اس لیے آج شارع دستور پر یہ کالا کوٹ بڑے بڑے وکلا کی آواز کے اوپر، جس میں اعتزاز حسن ہیں، کھوسا صاحب ہیں، بابر اعوان ہیں، حامد خان صاحب ہیں، عابد ساکی صاحب ہیں، قاضی انور صاحب ہیں، شاداب جعفری صاحب ہیں، عابد زبیری صاحب ہیں، علی اعوان صاحب ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے وکلا، اشتیاق خان صاحب ہیں، علی احمد کرد جو آزادی، جمہوریت اور آئین کی آواز ہے، آج سب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں، بخاری صاحب بھی یہاں پہ، علی بخاری صاحب بھی کھڑے ہیں، کتنے سب نامور وکلا یہاں پر ILF کے کھڑے ہیں۔ رضا ربانی صاحب نے بھی آواز اٹھا دی ہے۔ آئین PTI کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب، آج آرٹیکل 6 جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، عرض کی ہے، ان پر لگنا چاہیے، ورنہ عدالتوں کے اوپر، انصاف کے اوپر پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ میں
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, खासकर लाहौर, सियालकोट, चकवाल, जेलम, सरगोदा और फिर खासकर पिंडी और इस्लामाबाद के वकला को सलाम पेश करता हूँ और कल पूरे पाकिस्तान के वकला को कहता हूँ, आपने 8:30 बजे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर खड़ा होकर आइन के साथ, कानून के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी के तौर पर आपने यहाँ पे शाराए दस्तूर पे आना है, काला कोट पहन कर आना है और अपनी आवाज़ बुलंद करनी है ताकि मुल्क के अंदर कानून और आइन की, इंसाफ की पासदारी हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जाफरी साहब छोड़ी नहीं सलाती साहब, हमने देखा कि पीटीआई सेनेटर्स को उठाया गया, आप तब एहतजाज के लिए आए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन उस वक्त ना लिया था। आज भी आप इस वक्त अपील तो कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपकी बात सुनी जाए। क्या आपको उम्मीद है कि माजी की रवायत को देखते हुए अब भी सुनी जाएगी आपकी बात? ये इसलिए सुनी जाएगी कि उस वक़्त जो ह्यूमन राइट्स का सेल है उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हावी हो गई, जिस एस्टेब्लिशमेंट ने सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया है। काश मुझे इमरान खान इजाज़त दे तो मैं एक एक का नाम लूँ, इसलिए डर और खौफ का बुत हम सब ने तोड़ दिया है। अब एक एक का नाम इस चाराए दस्तूर पे लिया जाएगा। कानून की हुक्मरानी होगी, बदमाशों की हुक्मरानी नहीं होगी, बगैरतों की हुक्मरानी नहीं होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई इलेक्शन का फैसला किया है, हम सीसा प्लाई दीवार की तरह काला कोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, कानून और आइन के साथ, हमारे नामवर वकला ने जो ऐलान किया है उनके साथ खुदा के फजल से खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।